بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: خبردار، بے شک اولیاء اللہ ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ رجب المرجب شریف کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت چشتیوں کے سردار پیشواؤں کے پیشوا امام طریقت و شریعت تاج المقربین سید العابدین امام العارفین تاج العاشقین سیدی خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ حضرت کے دربار پر لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں انسان آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کروڑوں انسانوں میں اولیاء بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، صوفیاء بھی ہوتے ہیں، اتقیاء بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کفار بھی ہوتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں اور بے ایمان بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تمام قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اپنے طریقے پر اپنے اپنے انداز میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتا ہے۔ کوئی تو عشق و مستی کے عالم میں خدا کی حمد و ثنا کے ترانے گا رہا ہوتا ہے، کوئی کیف و خوشی میں آقا دو جہاں تاجداری مدینہ سرور قلب و سینہ حبیب کبریا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ صلاۃ السلام پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی جھوم کر اللہ کے پیارے کلام کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے اور کوئی میرے خواجہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر بھکاری بن کر دستے سوال بڑھا کر خواجہ کے صدقے خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہر طرح کا بندہ آپ کو خواجہ غریب نواز کے دربار میں ملے گا، لیکن قربان جاؤ خواجہ غریب نواز کی سخاوت پر کہ روضے انور میں لیٹے لیٹے بھی کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے بلکہ ہر سوالی جھولی بھر کے لے جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار جائے تو شفا پاتا ہے، اگر کوئی غمزدہ جائے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اگر کوئی بے سہارا جائے اور اگر کوئی بے اولاد جائے تو اسے اولاد مل جاتی ہے، اور اگر کوئی دکھی جائے اسے سکھ مل جاتا ہے، اور اگر کوئی بے چین جائے تو اسے چین مل جاتا ہے، اگر کوئی بے قرار جائے تو اسے قرار مل جاتا ہے، اور اگر کوئی بے آسرا جائے تو اسے آسرا مل جاتا ہے، اگر کوئی روتا جائے تو مسکراتا آتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ میرے خواجہ کا دربار اللہ کی رحمتوں کا دربار ہے، اور میرے خواجہ اللہ کے نبی نہیں، نبی کے صحابی نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، بلکہ اللہ کے ولی ہیں۔ وہ ولی جس کے متعلق خود خدا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولی انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ قیامت میں غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب بندوں یعنی اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے اب ذرا دیکھیں اللہ کا ولی کون ہے، ولی کی پہچان کیا ہے اور ولی کی کتنی قسمیں ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کا ولی وہ ہے جو شرعی فرائض سے اللہ کے قرب اور اس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کرے، اس کا دل معرفت ربانی میں ڈوبا رہے اور جب دیکھے تو دلائل قدرت سے دیکھے، جب سنے تو آیات الہیہ سے سنے، جب بولے تو رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے، جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے۔ جب بندہ اس حالت پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کے عقائد درست ہوں اور قوی دلائل پر مبنی ہوں، اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔ عارفین فرماتے ہیں کہ ولایت نام قرب الہی کا اور ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے کا۔ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا، نہ کسی چیز کے فوت ہونے کا غم۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ابن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں جو اس آیت کریمہ مذکورہ میں ہیں، یعنی ایمان، تقوی و بشارت۔ علماء فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو کسی سے محبت کرے تو خدا کے لیے، نفرت کرے تو خدا کے لیے، حتیٰ کہ جو کام بھی کرے صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کرے۔ عارف باللہ علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کے معنی ہیں قرب اور نزدیکی، یعنی ولی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو اور نزدیک ہو۔ اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، شب و روز اللہ کی عبادت و ریاضت میں، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ ولی کی پہچان کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کی پہچان آسان ہے لیکن ولی کی پہچان مشکل ہے۔ خدا کی پہچان آسان اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات اور ہر ذرہ پر جمال سے پہچانا جاتا ہے، مگر ولی تو ہم میں رہے، ہماری طرح کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، مگر ان کے دل قندیل نورانی ہوں، ظاہر میں شریعت سے موصوف ہوں اور باطن فقر کے انوار سے روشن ہوں۔ اب بتاؤ انہیں کیسے پہچانے؟ وہ ان دلہنوں کی طرح ہیں جن تک ان کے محبوب کے سوا کوئی نہیں پہنچتا۔ یہ فرمان حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا ہے۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ولایت کی کتنی قسمیں ہیں۔ ولایت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ولایت قصبی، یہ ولایت تقوی، عبادات، مجاہدات، مراقبات۔ نمبر 2 ولایت فطری، یعنی مادر زاد ولی، جیسے حضرت مریم علیہ السلام مادر زاد ولیہ، آپ سے بچپن میں کرامات ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بچپن میں جنتی پھل آتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ پھل اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور ماں کا دودھ نہ پیا۔ نمبر 3 ولایت عطائی، جو کسی نبی ولی کی نظر کرم سے آنن فانن مل جائے، جیسے فرعون کے جادوگر ایک ہی نگاہ سے ولی بن گئے، یا سید کبیر الدین دریائی دولہا رحمت اللہ علیہ جن کا مزار شریف گجرات کی سرزمین پر ہے، یہ وہی حضرت صاحب ہیں جن کا ڈوبا ہوا بیڑا غوث پاک نے 12 سال بعد ان کی والدہ کی فریاد پر ایک انگل کے اشارے سے نکالا تھا اور ان کو ایک نگاہ سے ولی بنا دیا۔ ان کی عمر 650 برس ہوئی۔ تفسیر نعیمی پارہ 11 صفحہ نمبر 398۔ مزید نعت و منقبت و دینی بیانات سماعت کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر حل کر لیں۔ دل گوارا کرے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں۔ پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔